ہے، تیری مرضی کے مطابق ماں کھانا تیار کر رہی ہے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں شاکب، یہ ماں ہے کیا تیرے گھر کی باورچن تو نہیں ہے؟ یہ ماں ہے تیرے گھر کی نوکرانی تو نہیں ہے؟ یہ ماں ہے تیرے گھر کی خادمہ تو نہیں ہے؟ یہ ماں ہے کوئی تیرے حکم کے نیچے چلنے والی تیری کوئی ماتحت تو نہیں ہے؟ اللہ اکبر، یہ ماں کا جگر ہوتا ہے۔ تو پردیس سے چل کے آیا ہے، ماں پہچان گئی میرا بیٹا بھوکا ہے۔ تو پردیس سے چل کے آیا ہے، ماں نے کہا بیٹے کمزور ہو گیا ہے۔ باپ نے آ کے کہا بیٹے طبیعت تو ٹھیک تھی، کمزور کیوں لگ رہا ہے؟ او یار یہ وہ ہے جن کو تیری دولت سے مطلب نہیں ہوتا ہے، یہ وہ ہے جن کو تمہاری کمائی سے مطلب نہیں ہوتا ہے، یہ وہ ہے جو تیرے صحت سے پیار کرتے ہیں، جو تیری زندگی سے پیار کرتے ہیں۔ او خدا کی قسم، یہ تو تجھ سے اتنا پیار کرتے ہیں، اگر بڑھاپے میں کمر درد کرتی ہو تو پرواہ نہیں ہے، ٹانگیں درد کرتی ہو تو پرواہ نہیں ہے، اگر رات کی سناٹے میں آدھی رات کو ماں کی آنکھ کھل جاتی ہے اور ہاتھ اٹھاتی ہے تو کبھی یہ نہیں کہتی اللہ مجھے طاقت دے دے، کبھی یہ نہیں کہتی میرے کمر کا درد ختم کر دے، جب بھی ہاتھ اٹھتے ہیں رو کے کہتی ہے پروردگار میری تو جیسی گزرتی ہے گزر جائے گی، اے میرے مالک میرا بیٹا پردیس گیا ہے، میرے بیٹے کو سلامت رکھنا، اسے خیریت سے رکھنا، اسے بیماریوں سے بچا لینا۔ ہاں جوان، اگر تیرے دسترخوان پر رزق اترتا ہے تو خدا کی قسم تیری محنت کی وجہ سے نہیں بلکہ جو روزی اترتی ہے تیرے ماں باپ کی دعاؤں کی وجہ سے اترتی ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیت، مسلک اعلیٰ حضرت فیضان اعلیٰ حضرت مفتی حماد قادری صاحب قبلہ زندہ باد زندہ باد۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ مہربانی کرو، ماں باپ کی عزت کرو، کیا ہر گھر کی کہانی نہیں ہے؟ ہمارا نمبر سوشل میڈیا پہ ہے، کیا بتاؤں دل روتا ہے، کتنے فون بوڑھے ماں باپ کے آتے ہیں، مولانا بہت اچھا بولتے ہو، ہمارے بیٹے کو بھی سمجھا دو۔ کیا بات ہے، آج 8 دن ہو گئے اس نے روٹی کو نہیں پوچھا، 4 دن ہو گئے ہمیں گھر سے نکال دیا ہے۔ اس امت کو یہ دن بھی دیکھنا تھا۔ ہمارے نبی نے تو کہا تھا تیرے ماں باپ تیری دوزخ بھی ہے تیری جنت بھی ہے۔ ہم نے اس نبی کا کلمہ پڑھا جس نے جنت ہماری چوکھٹ پہ لا کے رکھ دی، اور آج ہمارے بوڑھے ماں باپ، گرمیوں کے دن ہیں، آپ دیکھیں گے کتنے بوڑھے ماں باپ یا تو مسجد میں دوپہر کا وقت گزارتے ہیں یا تیرے میرے مکان کے چھجے کے آگے بیٹھ کے وقت گزارا کرتے ہیں، یا کسی گھنے درخت کے نیچے جا کر کے بیٹھ جاتے ہیں۔ کبھی ان سے جا کے پوچھنا چچا کیوں بیٹھے ہو؟ کہیں گے بس بیٹے ٹھنڈی ہوا لگ رہی تھی بیٹھ گیا۔ نہیں، نادانی سے ٹھنڈی ہوا نہیں لگ رہی ہے۔ خدا کی قسم ہر باپ کو اولاد کے بیچ رہنا اچھا لگتا ہے، اور پھر بڑھاپے کی وہ عمر جس میں تنہائیاں ڈستی ہو، بڑھاپے کی وہ عمر جس میں کوئی بات کرنے والا نہ ہو، جس میں دل چاہتا ہے کوئی مجھ سے بات کرے، کوئی میرا حال دل پوچھے۔ اس عمر میں جا کے اگر کوئی بوڑھا باپ درخت کے نیچے بیٹھ جائے تو یاد رکھنا پھر یہ مت سمجھنا کہ ٹھنڈی ہوا نے بیٹھایا ہے، بلکہ اس کے اندر جھانک کے دیکھنا۔ اگر پوچھو کہ بابا ذرا سچ بتا کیوں آ کے بیٹھا ہے، کیا تجھے گھر کے اندر جگہ نہیں دی گئی؟ اس کی آنکھ میں آنسو آ جائیں گے، وہ رو کے کہے گا بیٹے تو نے سچ کہا ہے، میرا بھی دل چاہتا تھا اپنے بچوں کے بیچ رہوں، لیکن گھر بیٹھتا ہوں تو بچے بیٹھنے نہیں دیتے ہیں۔ میرا اپنا بیٹا کہتا ہے گھر میں پڑے رہتے ہو، کبھی باہر نکل جایا کرو۔ اب میری اولاد کو میرا گھر میں بیٹھنا اچھا نہیں لگتا ہے۔ اور لوگوں جب بوڑھے ماں باپ اپنا وقت تو پہلی کا درختوں کے نیچے گزارنے لگے تو پھر پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے قیامت کب آئے گی۔ سمجھ لو قیامت دروازے تک آ چکی ہے۔ اگر بوڑھے ماں باپ کسی کے مکان کی دیوار کے سائے میں بیٹھ کے وقت گزارنے لگے تو پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے قیامت کتنی دیر میں آئے گی۔ سمجھ لو قیامت سر پہ آ چکی ہے۔ مہربانی کرنا اپنے ماں باپ کو دوپہری میں گھر سے مت نکلنے دینا۔ او یار یہ تیرا وہ بوڑھا باپ ہے جب تو بچہ تھا تو نے کہا تھا بابا مجھے نئے کپڑے چاہیے، اس کی اوقات نہ تھی تجھے نئے کپڑے پہنا دیتا، لیکن جس دن تو نے کہا تھا نئے جوتے چاہیے اسی دن اپنی فیکٹری میں گیا تھا اور جانے کے بعد کہا تھا مالک مجھے کچھ ایکسٹرا مزدوری دے دی جائے۔ مالک نے کہا تھا پیسے کیسے دے گا؟ تب اس نے کہا تھا اوور ٹائم ڈیوٹی کروں گا، تیرا قرضہ چکا دوں گا، لیکن آج میں خالی ہاتھ گھر نہیں جا سکتا۔ مالک نے پوچھا تھا کیوں نہیں جائے گا، ہر دن تو جاتا رہا ہے۔ تو تیرے اسی باپ نے کہا تھا آج میرے بیٹے نے مجھ سے جوتوں کا سوال کیا ہے، آج میرے بیٹے نے مجھ سے کپڑے کا سوال کیا ہے، اگر خالی ہاتھ جاؤں گا تو بیٹے کا سامنا کیسے کروں گا؟ اگر خالی ہاتھ جاؤں گا تو اولاد کا سامنا کیسے کروں گا؟ وہ جوان تجھے خدا کا واسطہ ہے اپنے باپ کو دھوپ میں مت نکلنے دینا۔ اگر بوڑھا باپ دھوپ میں نکلے ہاتھ پکڑ کے کہتے نا بابا پوری زندگی میرے لیے دھوپ میں گزاری ہے، اب میں جوان ہو گیا ہوں،
میں تمہیں دھوپ میں نہیں گزرنے دوں گا، اور خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں تو یہاں باپ کی ٹھنڈ کا انتظام کر دے، قبر میں مصطفیٰ آ کر کے تیری ٹھنڈ کا انتظام کر دے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیت، مسلک اعلیٰ حضرت فیضان اعلیٰ حضرت مفتی حماد رضا صاحب قبلہ قادری زندہ باد زندہ باد۔ سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاءاللہ۔ اپنے ماں باپ کو گھر کے اندر ٹھنڈ فراہم کرنی ہے۔ ماں باپ کے ہاتھ میں پنکھا دے دیا اور اپنے سر کے اوپر پنکھا ہے، لائٹ ہے تو لائٹ سے چل رہا، نہیں ہے تو انویٹر سے چل رہا، پھر وہ بھی نہیں ہے تو وہ دھوپ والی پلیٹیں لا کے لگا دے، اور تجھے جوانی میں اتنی ہوا کی ضرورت ہے، اور پھر بوڑھے باپ سے پوچھ اس کی سانسیں کیسی آ رہی ہیں، اور وہ تو صحیح سے اپنے تن کا کپڑا نہیں ڈھک سکتا، اسے دن بھر تو نے ہاتھ میں پنکھا دے کے بیٹھا دیا۔ کبھی اس کے بارے میں سوچا؟ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ الرحمت والرضوان نے الملفوظ شریف میں ایک واقعہ تحریر فرمایا ہے۔ آپ فرماتے ہیں دو باپ بیٹے تجارت کے لیے گھر سے نکلے، پیدل کا سفر تھا، لوگ تجارت کے لیے پیدل جایا کرتے تھے، سواریوں سے گھوڑوں سے، اس طرح لوگ سفر پر تجارت کے لیے جایا کرتے تھے، لمبے لمبے سفر ہوتے تھے۔ آج تو مہینوں کے سفر دن میں ہو جاتے ہیں، دن کے سفر منٹوں میں ہو رہے ہیں، اتنی سہولتیں ہیں، اس وقت اتنی نہیں تھی۔ راستے میں جاتے جاتے باپ کی طبیعت خراب ہو گئی، توجہ ہے، نیند تو نہیں لگ رہی ہے، اللہ سلامت رکھے سب کو۔ طبیعت خراب ہوئی باپ کی، راستے میں باپ کا انتقال ہو گیا۔ ایسا تو تھا نہیں کہ واپس گھر لائیں، جو قافلہ جا رہا تھا تجارت والا، اس نے اس شخص کو، باپ کو قافلے کے ساتھ مل کے وہیں پہ دفن کیا اور آگے بڑھ گئے۔ کچھ دن کے بعد اسی راستے سے تجارت کے بعد واپس آ رہا تھا، سامنے باپ کی قبر تھی کچھ فاصلے پر، باپ کی قبر پہ نظر پڑی، دل نے کہا چل فاتحہ پڑھ لے، لیکن اپنے کہنے لگی شام کا وقت ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ دل فاتحہ کے چکر میں اندھیرا ہو جائے، اگر اندھیرا ہو گیا تو یہاں پہ شیر چیتے جنگلی جانور ہیں، کہیں تجھے پھاڑ نہ دے۔ جیسی عقل میں اتنا خیال آیا، اس نے باپ کی قبر سے رخ پھیرا اور قافلے کے ساتھ چلنے لگا۔ اعلیٰ حضرت فرماتے کچھ قدم چلا تھا، اچانک کان میں ایک آواز آئی، اس آواز کا آنا تھا کہ بدن کانپ گیا، جسم کا رونگٹا رونگٹا کھڑا ہو گیا۔ وہ آواز کسی شیر اور چیتے کی نہ تھی، اعلیٰ حضرت فرماتے وہ اس کے مردہ باپ کی آواز تھی۔ اس نے کہا تھا میرے لخت جگر میرے نور نظر، تو اپنے باپ کی قبر سے یوں موڑ کے جا رہا ہے کہ تجھے جان سے اتنا پیار ہے کہ اگر تو فاتحہ پڑھے گا تو تجھے جانوروں کا ڈر لگتا ہے۔ اس نے کہا تھا اے میرے بیٹے، کاش اگر میری جگہ پہ تو ہوتا اور تیری جگہ پہ میں ہوتا، میرے لخت جگر تو نے سورج کو چھپتا دیکھا، اپنی جان کی حفاظت کے لیے تو نے باپ کی قبر پہ ہاتھ اٹھانا بھی گوارا نہیں سمجھا، تو سن اگر میری جگہ تو لیٹا ہوتا اور تیری جگہ میں ہوتا، لخت جگر نور نظر، اگر تیرے اور میرے بیچ کے اس فاصلے میں کوئی انگارے بھی بچھا دیتا، میرے بیٹے میں انگاروں پہ گزر کے آ جاتا، لیکن تیری قبر پہ فاتحہ پڑے بغیر واپس نہ جاتا۔ اللہ اکبر، یہ باپ کا جگر ہوا کرتا ہے۔ ہاں ساکن ماں باپ سے محبت کیا کرو، ان کی قدر کیا کرو۔ اگر آخرت کے لیے بہاریں چاہتے ہو، آخرت کے لیے سکون چاہتے ہو، آج ماں باپ کی عزت کر لو، کر اللہ قیامت میں تمہاری عزتوں کے انتظام فرما دے گا۔ اگر ماں باپ آج تم نے رسوا کر لیے تو میں گارنٹی سے کہتا ہوں کتنے لوگوں کو میں نے دیکھا ہے، ماں باپ گھر کے اندر 10 روپے کی دوا کے لیے تڑپتے رہتے ہیں، یہ جا کے مسجد کے اندر 50 سیمنٹ کی بوریاں دیا کرتا ہے، اور تجھے حیا نہیں آئی تو باپ کی 10 روپے کی دوا نہ دلا سکا، 50 سیمنٹ کی بوری مسجد میں دے کر کے کیا سمجھتا ہے جنتی ہو جائے گا؟ اور خدا کی قسم جنتیں ایسے نہیں ملا کرتی، بلکہ جنتیں ایسے ملا کرتی ہے اگر تیرے دسترخوان پہ رکھی ہوئی ایک ہی روٹی ہے اور تیرے باپ کو بھی اس روٹی کی ضرورت ہے، تیرے بچے بھی فاقے سے ہیں، اگر وہ روٹی باپ کو دے گا بچے فاقے سے مر جائیں گے، اور اگر باپ کی نہ دے کر کے اولاد کو کھلائے گا تو باپ فاقے سے رہ جائے گا۔ ایسے حالت میں بھی اگر تو اپنے آگے کی روٹی اٹھا کر کے باپ کی گود میں رکھ دے، اور خدا کی قسم ادھر باپ کا دل ٹھنڈا ہوگا، ادھر مدینے والا مصطفیٰ مسکرا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیت، مسلک اعلیٰ حضرت فیضان اعلیٰ حضرت مفتی حماد رضا صاحب قبلہ قادری زندہ باد زندہ باد۔ سبحان اللہ۔ کہ مسجدوں میں پیسہ نہ دو تو وہ اللہ کا گھر ہے اور وہ اللہ سے تجارت ہے، یہاں دو گے اللہ قیامت
زندگی میں کامیابیاں ملیں، میں تمہیں امیر ہونے کا راز بتا دوں۔ جب بھی گھر سے نکلو ماں باپ سے دعا لے کر کے جانا، جب بھی گھر سے نکلو ماں باپ سے دعا لے کر کے جانا۔ فرمایا گیا کہ ماں باپ کی دعا اولاد کے حق میں ایسے ہوتی ہے جیسے نبی کی دعا امتی کے حق میں ہوا کرتی ہے۔ گھر سے نکلو، چلتے پھرتے حادثے ہو رہے ہیں، کسی کا چہرہ نہیں پہچانا جاتا، کوئی گٹھا نہیں، کوئی گٹھری میں بند کے آ رہا ہے۔ اللہ ہر مسلمان کو حادثے سے محفوظ رکھے۔ گھر سے نکلو، ماں کی دعا لے کے جاؤ، باپ کا ہاتھ سر پہ رکھو، اس کے بعد نکلو۔ اور جب یہ کہہ دیں گے جا میں نے تجھے رب کی امان میں دیا، خدا کی قسم جب تک گھر واپس نہیں آ جائے گا اس وقت تک موت بھی نہیں آ سکتی ہے۔ مہربانی کرو، گھر سے نکلا کرو، ماں باپ سے دعائیں لے کے نکلا کرو۔ آج بندہ کہتا کاروبار میں برکت نہیں ہے، تعویذ دے دو، میاں بھی بہت ڈٹ کے تعویذ دے دیتے ہیں، 6 لٹکا دیے گلے میں۔ او بھائی، اگر ماں باپ ناراض ہیں، ان سے دعائیں نہیں لے رہے ہو تو پورا قرآن گلے میں لٹکا لو، کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ ماں باپ کو راضی کر کے نکلو، صرف ان کی دعائیں لے کے نکل جاؤ، خدا کی قسم آفتیں خود بخود راستہ خالی کر دے گی، کیونکہ اس کے سر پہ ماں کی دعائیں آئی ہیں، اس کے ساتھ ماں کی ممتا کہاں چل رہی ہے، باپ کی شفقتیں بھی ہیں۔ جب اس انداز سے بندہ نکلتا ہے نا تو پھر کامیابیوں سے کوئی نہیں روک سکتا۔ جوانوں، آج ہمارے ماں باپ ہیں اور ہم پہ پیسہ ہوتا ہے نا تو ہم سوچتے ہیں یار ان پہ خرچ کر دیا تو پھر ہمارے لیے کیا بچے گا۔ اگر یہ نہیں رہے پیسہ ہوگا۔ ہر بندے کی عادت ہوتی ہے، ہر بندے کی عادت کہ اپنی ترقی کی بات سب سے پہلے اپنی ماں سے جا کے بیان کرے۔ ہوتا نا کبھی کوئی خوشی ملتی ہے اور ماں ہوتی ہے تو توڑ کے آتا سب سے پہلے ماں آج میرا یہ کام ہو گیا۔ اپنی خوشی سب سے پہلے ہم شیئر کرتے ہیں اپنی ماں کے ساتھ، اپنے باپ کے ساتھ۔ لیکن کل اگر یہ نہ رہے، تم پہ پیسہ تو ہوگا لیکن اس پیسے کو دیکھنے والے ماں باپ نہیں ہوں گے نا تو یہی پیسہ تمہیں کاٹنے دوڑے گا۔ آج اپنی کمائی اپنے ماں باپ پہ خرچ کرو اور پھر دیکھو اللہ تمہیں کتنا عطا فرماتا۔ کما کے لاؤ، ماں کی گود میں رکھ، ماں میں یہ لے کے آیا۔ ماں تم سب پیسہ لے کے کھائے گی نہیں، مارکیٹ نہیں جائے گی، وہ اس کی عمر گزر گئی مارکیٹ کی، بلکہ وہ دیکھے گی، خوش ہوگی اور ہاتھ اٹھا کے کہے گی یا اللہ میرے بیٹے کو سلامت رکھنا اور اس کی کمائی میں برکت دینا۔ خدا کی قسم پھر دیکھنا برکتیں تمہارے گھر کیسے ہوتی رہیں گی۔ ہمیں تو امیر بننا بھی نہیں آیا، ماں باپ سے چھپا کے امیر بننا چاہتے ہیں۔ آتے گھر سے باہر سے پردیس سے آئیں گے تو بیوی کے لیے سیب لے لیں گے 2 کلو اور یوں تھیلی کر لیں گے کروٹ میں اور سیدھا جائے گا پہلے کمرے میں، اسے رکھ کے بیوی کے ہاتھ میں دے کے پھر آگا اماں کہاں ہے، پھر اس کے بعد آتا ماں کہاں ہے۔ ڈائریکٹ پردیس سے جب بھی آؤ پہلے ماں کے قدموں پہ جاؤ، وہ تیری کامیابی کی کنجی ہے، تیری حفاظت کی ضمانت ہے تیری ماں۔ سب سے پہلے پردیس سے آؤ تو ماں کے قدموں میں جاؤ۔ آج ہم چھپا کے لاتے ہیں، یار سوچو تو صحیح، کل جب ہمارا باپ دوپہری کے وقت کام کر کے آیا کرتا تھا، شام کو مزدوری لے کے آتا تھا، 250 روپے کی مزدوری باپ کو ملی، اس کے دل میں خیال آیا میرے بیٹے کو کیلے پسند ہیں، اس نے اس 250 روپے میں سے 10 روپے کے کیلے لے لیے۔ اگر اسے معلوم میرے بیٹے کو سیب پسند ہے، 10 روپے کا اس نے سیب خرید لیا۔ جو تیری پسند تھی، شام کو وہ آتا تھا تو خالی ہاتھ نہیں آتا تھا کہ میرے بیٹے کو یہ پسند ہے، میرے بیٹے کو یہ پسند ہے، بیٹے کی پسند لے کے گھر میں آتا تھا۔ سوچ تو سکی، کل جب وہ جوان تھا تو کمزور تھا، تب وہ تیری خواہش پوری کر رہا تھا، آج یہ کمزور ہے، اللہ نے تجھے جوانی کا تحفہ دیا ہے۔ جب گھر میں آیا کرو تو خدا کا واسطہ یہ سوچ لیا کرو میرے باپ کو کھانے میں کیا پسند ہے، ان کے اوپر کوئی زیادہ خرچہ نہیں ہوگا۔ اپنے بچوں کے لیے 2 کلو سیب لاؤ گے تو باپ کے لیے 10 روپے کے پھل میں کام ہو جائے گا۔ لانے کے بعد باپ کی پسند کا پھل سب سے پہلے باپ کی گود میں رکھ دو، ابا تمہارے لیے یہ لے کر کے آیا ہوں۔ اور یار ماں باپ بڑے خوددار ہوتے ہیں، یہ بڑے خوددار ہوتے ہیں، خدا کی قسم جیسی تیرے دیے ہوئے تحفے کو دیکھیں گے، یہ کھانے کا حساب بعد میں لگاتے ہیں، کھانے کا ارادہ بعد میں بناتے ہیں، بلکہ سیدھا ہاتھ اٹھا کے کہتے ہیں یا اللہ میرے بیٹے نے میری ضرورت پوری کر دی ہے، تمیزیز میرے بیٹے کی ضرورت پوری کرنا تیرا کام ہے۔ جب یہ ایسی دعائیں دیتے ہیں تو پھر بے برکتی نہیں آتی ہے، بلکہ دولت خود بخود گھر میں اترنا شروع کر دیتی ہے۔ مہربانی کرنا ماں باپ کی عزت کرنا، ان کی خدمت کرنا، اخلاق بہتر کرو۔ میں عرض کر رہا تھا وہ سب سے زیادہ مالدار ہے جس کے پاس اچھے اخلاق ہیں، جس کے پاس اچھے اخلاق ہیں،
اس سے اچھا شخص کوئی نہیں ہے. پتہ چلا نماز 5 وقت کی پڑھتے ہیں لیکن ہر وقت مسجد سے نکل کے زبان چلاتے ہیں. عادت ہوتی ہے نماز پڑھی کہنے لگے سب کچھ ٹھیک ہے لیکن امام کو لوٹے دکھائی نہیں دیتے. پابندی تو ٹھیک کر رہے ہیں لیکن جھاڑو نہیں لگائی آج. اور تیری ایسی نماز سے کیا فائدہ ہے؟ تو نے نکلتے ہی چغلی کر دی, تو نے نکلتے ہی غیبت کر دی. اس سے بہتر تو یہ تھا کہ تو مسجد نہ جاتا, اپنے گھر میں پڑھتا, نماز پڑھتا, کم سے کم غیبت کے عذاب سے تو بچ جاتا. یہ تعریف کی بات نہیں ہے. مسلمانوں کے ہر گاؤں کی یہی کہانی ہے. نماز پڑھتے رہیں گے, برائی بھی معافی کرتے رہیں گے, کرتے رہیں گے, پڑھتے رہیں گے. نہیں بھائی یہ نہ کرو, نماز اپنی اپنی پڑھو. اگر آپ کو لگتا ہے کوئی غلط ہے. السلام علیکم. ہماری ویڈیو اور دیکھنے کے لیے سبسکرائب کرنا نہ بھولیں.